فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا جعفر اور یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کوثر کو ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ اس تفسیر کے مفسر جناب محسن علی نجفی صاحب ہیں۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ تم دونوں پر آگ کے شعلے اور چنگاریاں چھوڑی جائیں گی، پھر تم کامیاب نہیں رہو گے۔ تشریحی کلمات میں کہتے ہیں شواظن شین واو زوئیں، آگ کا شعلہ جس میں دھواں نہ ہو۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں اے جن و انس، اگر تم دونوں نے قیامت کے دن اللہ کی حکومت سے فرار ہونے کی کوشش کی بھی تو تم آگ کے شعلے اور چنگاریوں کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ قیامت کے دن اس قسم کی کوشش اگرچہ ممکن نہیں ہے، تاہم اگر کسی کے تصور میں آ جائے تو اس کے عدم امکان کا بیان ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اس بات کی قدر ہوگی کہ اس حقیقت سے قبل از وقت آگاہی کتنی بڑی نعمت تھی۔ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان۔ بس جب آسمان پھٹ جائے گا تو سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا۔ تشریحی کلمات میں کہتے ہیں وردتن واو رے دال سرخ گل کو کہتے ہیں۔ الدہان دال دو چشمی ہے نون سرخ چمڑے کو کہتے ہیں۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے روز کائناتی انقلاب آئے گا تو موجودہ نظام بدل جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، کرات آسمانی بکھر جائیں گے اور آسمان کا موجودہ نیلا رنگ بدل کر سرخ چمڑے کے رنگ کا ہو جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں اس روز معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے ہدایت کے سامان فراہم کر کے جن و انس پر کتنا احسان فرمایا تھا۔ اب عینی مشاہدے کے بعد ان احسانات کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان۔ پھر اس روز کسی انسان سے اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں چونکہ وہ شکلوں سے پہچانے جائیں گے۔ ترجمہ قیامت کے دن کچھ لوگ سرخ روح اور کچھ لوگ سیاہ روح ہوں گے، بلکہ قیامت کے دن اعراف یعنی اونچی جگہ پر کچھ مردان حق ہوں گے، وہ بھی لوگوں کو ان کی شکلوں سے پہچان لیں گے۔ ترجمہ اور بلندیوں پر کچھ ایسے افراد ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی شکلوں سے پہچان لیں گے، لہٰذا بعض مجرم ایسے ہوں گے جو حساب کے بغیر ہی جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے کیونکہ وہ چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ نمبر 1 بلا حساب جنت جانے والے، نمبر 2 بلا حساب جہنم جانے والے، اور نمبر 3 حساب کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ سننے والے۔
ज़म्बिही की ज़मीर अनस की तरफ है। ये नाइब फ़ाइल होने की वजह से रुतबतन पहले है। असल कलाम इस तरह है, ला यसाल अनस अन ज़म्बिही वला जान अन ज़म्बिही। فبأي آلاء ربكما تكذبان बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। तफसीर आयात में इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें क़यामत के दिन जिन हालात का सामना करना है, इन खतरात से आगाह करना लुत्फ़े परवरदिगार है। يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام मुजरिम अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे, फिर वो अपनी पेशानियों और पैरों से पकड़े जाएंगे। तफसीर आयात में बयान करते हैं कि साबिक़ा आयत में उठने वाले सवाल कि इनसे सवाल क्यों नहीं होगा का जवाब है। फरमाया, मुजरिम तो अपनी शक्लों से पहचाने जाएंगे, सियाह चेहरों से। इनके नामाए अमाल में कोई नेकी न होगी बल्कि जराइम ही जराइम होंगे। चुनांचा उन्हें चेहरों और पैरों से पकड़कर जहन्नुम की तरफ ले जाया जाएगा। فبأي آلاء ربكما تكذبان बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। तफसीर आयात में इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिन्नो इंस, अगर तुम हिदायत याफ्ता हो तो तुम पर अल्लाह की नेमतों की कितनी अर्जानी होगी कि इन मुजरिमों की सफ में तुम शामिल न हुए। هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن ये वही जहन्नुम है जिसे मुजरिमीन झुटलाते थे। वो जहन्नुम और खौलते हुए इंतहाई गर्म पानी के दरमियान गर्दिश करते रहेंगे। तशरीही कलमात में कहते हैं, अनिन अलिफ नून छोटी ये इंतहाई गर्म, ये अन्नी यानी का इसमें फ़ाइल है और काजिम की तरह याई मखजूफ है। तफसीर आयात में बयान करते हैं, नंबर 1, ये मुजरिम जो शक्लों से पहचाने जाएंगे वही लोग हैं जो आखिरत और जन्नत और नार को नहीं मानते थे। नंबर 2, वो आतिश और खौलते पानी के दरमियान गर्दिश में होंगे। ये खौलता हुआ पानी भी जहन्नुम ही में होगा, जैसे कि दूसरी जगह फरमाया, फी समूमियों व हमीमिन, वो जलती हवा और खौलते पानी में होंगे। فبأي آلاء ربكما تكذبان बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। तफसीर आयात इन हौलनाक मराहिल से निजात हासिल करने का रास्ता बता देना कितनी बड़ी नेमत है। ولمن خاف مقام ربه جنتان और जो शख्स अपने रब की बारगाह में पेश होने का खौफ रखता है उसके लिए 2 बाग हैं। तफसीर आयात में बयान करते हैं, एक खौफ अजाब का होता है और एक अल्लाह की नाराजगी का होता है। जो लोग रज़ाइयत रब के दर पे होते हैं उनके सामने सवाब नहीं होता, अगरचे उन्हें इल्म है कि रज़ाइयत रब का लाज़मा सवाब है। इसी तरह जो लोग अल्लाह की नाराजगी से खाइफ होते हैं उनके जहन में अजाब का खौफ नहीं होता। उनके क़ल्ब व ज़मीर पर ये बात हाकिम है कि उन्होंने अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, बंदगी का हक अदा न होने पर वो शर्मिंदा है, इसीलिए वो उसकी बारगाह में जाने का खौफ दिल में रखते हैं। यही वजह है कि इस किस्म के खौफ को फजीलत हासिल है और खुसूसियत के हामिल 2 बागों का जिक्र है, वरना दीगर आयात में बाग यानी जन्नात अदन का जिक्र है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है, तर्जुमा, जो ये जानता है कि वो खैर और शर की जो बात करता है उसे अल्लाह देखता और सुनता है, और वो जो अमल अंजाम देता है अल्लाह उसका इल्म होता है अल्लाह को, इसलिए वो कभी आमाल से रुक जाता है। ये शख्स वही है जो मुकाम रब से खौफ करता और नफ्स को ख्वाहिशात से रोकता है।
فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمتیں جنت میں تمہارے انتظار میں ہیں۔ ذواتا افنان یہ دونوں باغ گھنی شاخوں والے ہوں گے۔ تشریحی کلمات میں کہتے ہیں افنان گھنی شاخوں کو کہتے ہیں، اور متنوع یعنی متعدد قسموں کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ یہ دو باغ گھنی شاخوں یا متنوع اور کئی اقسام کی چیزوں پر مشتمل ہوں گے۔ فہم بشر کے مطابق یہ ان دو باغوں کی خصوصیت اور وصف کا اجمالی بیان ہے، تاہم اس مختصر جملے سے انسان بہت کچھ سمجھ سکتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ ان ناقابل وصف و بیان نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان تجريان ان دونوں باغوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ یہ دو چشمے خصوصیت کے حامل ہوں گے، ورنہ دیگر آیات میں جنت کے چشموں کا ذکر آتا ہے۔ فی جناتیوں و عیون باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ تجریان سے یہ معلوم ہوا کہ چشمے رواں ہوں گے۔ ان دو چشموں کی روانی میں کیا کیا نعمتیں پوشیدہ ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر آیات میں کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں ان نعمتوں کو جھٹلا بھی دیا، آخرت میں پردہ اٹھنے کے بعد کیسے جھٹلاؤ گے؟ فيهما من كل فاكهة زوجان ان دونوں میں موجود ہر میوے کی دو دو قسمیں ہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ ان دو باغوں کی ایک خصوصیت یہ ہوگی کہ یہاں موجود تمام پھلوں کی دو دو قسمیں ہوں گی۔ یہ دو قسمیں کس لذت و ذائقے کی ہوں گی اجمال میں رکھا ہے، شاید اس لیے کہ وہ ہمارے لیے قابل فہم و ادراک نہیں ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا، ترجمہ، اور کوئی نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے صلے میں ان آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان پردہ غیب میں موجود ہے۔ ان قسموں کے بارے میں تفاسیر میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ صرف ظن و تخمین ہے، ہم ان باتوں میں نہیں جاتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن پردہ ہٹنے پر علم ہوگا کہ وہ دنیا میں اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان وہ ایسے فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں باغوں کے میوے ان کی دسترس میں قریب ہوں گے۔ تشریحی کلمات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس تبرقن بے ریقاف یہ لفظ فارسی سے عربی میں منتقل ہوا ہے، فارسی میں یہ لفظ استقر ہے۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں، نمبر 1، متکئین علی فروشن، یہاں فرش کا ذکر ہے اور ایک اس کے استر کا۔ پھر فرمایا ان کے استر ریشم کے ہوں گے۔ ہم عالم دنیا والے چیزوں کو اپنے مشاہدات کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے مشاہدات کے فرش اور استر ہمارے لیے قابل فہم ہیں، اسی طرح تکیہ بھی، لیکن کیا یہ فرش، استر اور ریشم اس طرح کے ہوں گے جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں؟ کلا فلا تعلم نفس ما اخفی۔ نمبر 2، وجن الجنتین، ان دونوں باغوں کے پھل اہل جنت کے نزدیک دستیابی میں ہوں گے۔
چونکہ جنت میں اہل جنت کا ارادہ نافذ ہوتا ہے، اسباب وسائل کا ذریعہ استعمال نہیں کرنا پڑتا، اس لیے جیسے ہی جس پھل کا ارادہ کر لیا حاضر ہو گیا۔ دانن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، کیا ان نعمتوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی کوئی انہیں جھٹلا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان۔ ان میں نگاہیں اپنے شوہروں تک محدود رکھنے والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ تشریحی کلمات میں ارشاد فرماتے ہیں، یتمسہن توئیں میم سے التمس کے معنی کسی عورت کی بکارت زائل کرنے کے ہیں۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں، فیہن ان جنتوں میں سے مراد مذکورہ دو جنتیں ہو سکتی ہیں یا وہ قصور و محلات مراد ہو سکتے ہیں جن کا جنت کے لفظ سے مفہوم ہوتا ہے، یا مذکورہ نعمتوں میں ایسی حوریں ہیں۔ نمبر 2، قاصرات الطرفی، الطرف بروزن حرف، الطرف بروزن حرف، آنکھوں کی پلکوں کو حرکت دینا جو نگاہ کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ان باغوں میں ایسی حوریں ہوں گی جو اپنی نگاہیں اپنے شوہروں تک محدود رکھنے والی ہوں گی۔ ان کی نگاہوں میں شرم و حیا ہوگی۔ شرم و حیا ہی عورت کا حسن و جمال ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا وقار اور عزت ہے۔ شرم و حیا عورت کی عفت کی محافظ اور اس میں جذب و کشش کا باعث ہے۔ یہ کشش شرم و حیا کی فصیل سے پرے ہے۔ یہ جاذبیت احترام و عفت کے حصار میں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے حسن و جمال کا وصف بیان کرنے کی جگہ عفت و حیا کا ذکر فرمایا ہے، چونکہ عورت کا حسن و جمال وہ نہیں ہے جس کا مظاہرہ حسن کے مقابلے میں کیا جاتا ہے، جہاں ہر بری نظر کو بد نظری کی دعوت دی جاتی ہے۔ نمبر 3، لم یطمثہن ان عورتوں کو ان سے پہلے کسی نے نہ چھوا ہوگا۔ جنت میں انسان اور جنات دونوں کے لیے ان کی جنس کی عورتیں ہوں گی، نہ کسی جن عورت کو اس سے پہلے کسی جن نے چھوا ہوگا، نہ کسی انس عورت کو اس سے پہلے کسی انسان نے چھوا ہوگا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ جنت کی بیوی اپنے شوہر سے کہے گی، میرے رب کی عزت کی قسم، میں جنت میں تجھ سے بہتر کسی کو نہیں دیکھتی ہوں۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے تمہاری بیوی اور تجھے میرا شوہر بنایا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں مختصر عمل کی جزا میں ان عظیم اور ابدی نعمتوں کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان، گویا وہ یاقوت اور موتی ہیں۔ تشریحی کلمات میں کہتے ہیں، المرجان میم رے جیم مونگا یعنی چھوٹا موتی۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں کہ یہ عورتیں چہرے کی رنگت پہ ہیرے کی مانند ہیں اور صفائی میں موتیوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی حیاداری اور عفت شیاری کا ذکر پہلے فرمایا، اس کے بعد جسمانی حسن و جمال کا ذکر فرما کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ عورت کی اصل قیمت اس کی حیا اور عفت سے بنتی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر آیات میں کہتے ہیں، کیا تم اللہ کی ان نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جو تمہارے تصورات سے بھی بالا تر ہیں؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اخلاقی ضابطہ جسے اللہ تعالیٰ نے بھی
اپنے اوپر لازم گردانا ہے اور انسان سے بھی چاہا ہے وہ یہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہوگا. احسان اچھا تخلفو بالاخلاق اللہ، اپنے میں اللہ کا اخلاق پیدا کرو، یعنی احسان کا بدلہ احسان ہوگا. احسان کا دائرہ عدل سے وسیع ہے. انسان کو جہاں عدل کی ضرورت ہے وہاں احسان کی بھی ضرورت ہوتی ہے. سورہ نحل آیت نمبر 90. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان کے ذیل میں ہم نے بتایا ہے کہ عدل یہ ہے کہ مقروض سے قرض وصول کیا جائے اور احسان یہ ہے کہ مقروض کے نادار ہونے کی صورت میں قرض معاف کیا جائے. عدل سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے تو احسان سے حلاوت اور شیرینی پیدا ہوتی ہے. ظلم کے مارے لوگوں کو جہاں عدل کی ضرورت ہوتی ہے وہاں حالات و گردش کے شکار لوگوں کو احسان کی ضرورت ہوتی ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ کہتے سنا کہ کتاب خدا میں ایک آیت درج ہے. میں نے پوچھا وہ کون سی ہے؟ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ مومن کافر نیک اور برے سب کے لیے ہے. جس پر احسان کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ اسے چکا دے. چکانا یہ نہیں ہے کہ جیسا اس نے احسان کیا تھا ایسا ہی تو اس پر احسان کرے، جب تک بیشتر احسان نہ کرے. اگر تو نے اتنا ہی احسان کیا جتنا اس نے کیا تھا تو فضیلت اسے حاصل ہے جس نے ابتدا کی تھی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ بھی تمہاری تھوڑی نیکی کے بدلے میں بے پایاں احسان فرمائے گا. اللہ کے بے پایاں احسانات میں پوشیدہ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ومن دونهما جنتان. اور ان دونوں باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں. تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں دونہما کا ایک ترجمہ تو وہی ہے جو ہم نے متن میں اختیار کیا ہے، دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے اور ان 2 باغوں سے کمتر 2 باغ اور ہیں. دون دال واو نون کے معنی قریب کے بھی کیے جاتے ہیں. اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ مذکورہ 2 باغوں سے قریب تر 2 اور باغ ہیں. ہمارے نزدیک دال واو نون دون کے معنی علاوہ کے ہیں، چونکہ یہ لفظ علاوہ کے معنوں میں دیگر سب معنوں سے بہت بیشتر استعمال ہوتا ہے، اور اس میں ان آیات کی تفصیل ہے جن میں فرمایا ہے بہت سے باغات جناتیوں و عیون ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ باغات اور ان میں موجود نعمتوں پر تمہارا ایمان ہوتا تو تم ان کو نہ جھٹلاتے. مدہامتان. دونوں باغ گھنے سرسبز ہیں. تشریحی کلمات میں کہتے ہیں مدہامتن دال 2 چشمی ہے میم ادہام، سرسبزی کو اچھی سیرابی میسر آ جائے تو سیاہ مائل ہو جاتی ہے، اس وقت کہتے ہیں ادہام الزرع جب کھیتی سیاہ مائل ہو جاتی ہے. تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں باغ بہتر سرسبزی کی بنا پر سیاہ مائل گھنے درختوں پر مشتمل ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی جن نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے انہیں کیسے جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان نضاختان. ان دونوں باغوں میں 2 ابلتے ہوئے چشمے موجود ہیں. تشریحی کلمات میں کہتے ہیں نضاختان النزاق تیزی کے ساتھ فواروں کی طرح ابلنے کو کہتے ہیں. تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 2 دیگر باغات کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان دونوں میں 2 ایسے چشمے ہیں جن کا پانی فوارے کی طرح ابلتا ہوگا.
سابقہ 2 باغوں میں بھی 2 چشموں کا ذکر تھا. ان 2 چشموں کو جاری چشمے فرمایا. فیہما عینانی نضاختان. ہماری دنیا کے فہم کے مطابق چشمے کا فوارے کی طرح اچھلنا اور ابلنا زیادہ خوش منظر ہوتا ہے، اور ابلنا جاری بھی ہے، لیکن جاری ابلنا نہیں ہے. اس طرح ہمارے فہم کے مطابق یہ 2 باغ سابقہ 2 باغوں سے کمتر نہیں ہیں، البتہ مختلف ہیں، اور تنوع میں بھی ایک جاذبیت ہے. یعنی فرق جب ہو جائے، ڈفرنس ہو جائے، تو اس میں بھی ایک جاذبیت ہے. سورہ دہر آیت نمبر 6 میں جنت کے ایک چشمے کے بارے میں فرمایا، یہ ایسا چشمہ ہے جسے اللہ کے خاص بندے پئیں گے اور خود اسے جیسے چاہیں جاری کر دیں گے. چنانچہ نظم اور تفہیر قریب المعنی ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر آیات میں کہتے ہیں، بتاؤ اب بھی اپنے پروردگار کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فيهما فاكهة ونخل ورمان. ان دونوں میں میوے اور کھجورے ہیں اور انار ہیں. تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ ان 2 باغوں کی خصوصیات کا ذکر ہے کہ ان میں میوے ہیں. میووں کو ذکر کے بعد انار اور کھجور کا خصوصی طور پر ذکر آیا، جو اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان 2 میووں میں ایک خصوصیت ہے. اس خصوصیت کو آج کل طبی ماہرین کسی حد تک سمجھنے لگے ہیں. انار کے بارے میں ایک حدیث ہے، ترجمہ کہ روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انار سے زیادہ پسندیدہ میوہ نہیں تھا. ہمارے معاصر طبی ماہرین سیب کو میووں کی سرداری دیتے ہیں، اور آج کل یہ سرداری کیلے کو دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک حدیث میں یہ سرداری انار کو دی گئی ہے. ترجمہ، میووں کی 120 قسمیں ہیں، سب کا سردار انار ہے. کھجور کی خصوصیات بھی بہت زیادہ ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ کھجور سے روزہ افطار کرنا کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ اسرع منفتن، اس سے جلدی یعنی فائدہ ملتا ہے. طبی حوالوں سے مسلم ہے کہ کھجور جلدی خون میں تحلیل ہو جاتی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قسم کی نعمتوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی تم انہیں جھٹلاؤ گے. فيهن خيرات حسان. ان میں نیک سیرت اور خوبصورت بیویاں ہیں. تفسیر آیات میں کہتے ہیں کہ فیہن، ان 2 باغوں یا ان نعمتوں میں. نمبر 2، خیرات حسان. مجمع البیان میں خیراتن کے معنی اچھے اخلاق کی مالک اور حسان کا حسن و جمال سے کیا ہے. مروی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خیرات حسان کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، ترجمہ، یہ وہ مومنہ عورتیں ہیں جو نیک اور معرفت رکھنے والی ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دوسری روایت میں آیا ہے کہ الخیرات الحسان دنیا کی عورتیں ہیں اور یہ حور العین سے زیادہ خوبصورت ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ نعمتیں تو وصف و بیان سے زیادہ ہیں، لیکن نادان انسان ان کو جاننے کی کوشش کرنے کی جگہ ان کی تکذیب کرتے ہیں. حور مقصورات فی الخیام. خیموں میں مستور حوریں ہیں. تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ مقصورات اپنی اپنی اقامت گاہوں میں مستور اور محفوظ ہوں گی، نہ ان پر کسی غیر کی نگاہ پڑے گی، نہ ان کی نگاہ کسی غیر پر پڑے گی. نمبر 2، فی الخیام. خیام سے مراد عمدہ اقامت گاہیں یعنی گھر ہیں، رہائش گاہ. محاورے میں خیمہ ان اقامت گاہوں کو کہتے ہیں
جن میں ہر آسائش فراہم ہو۔ قیام سے مراد وہ چیز نہیں ہے جسے ہم مجبوری کی حالت میں استعمال کرتے ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے، ترجمہ: یہ خیمہ ایک ایسا وسیع موتی ہے جس کا 1 فرسخ طول 1 فرسخ عرض ہے، اس میں 4000 سونے کی چوکھٹ ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے اہل بننے کی کوشش کی جگہ تکذیب کرتے ہو۔ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ تفسیر آیات، اس آیت کی تشریح اسی سورہ کی آیت نمبر 56 میں ہو چکی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ تمہارا رب وہ ہے جو اپنے بندوں پر نعمتوں کی فراوانی کرنا چاہتا ہے، تم اس کی تکذیب کرو گے۔ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، وہ سبز قالینوں اور نفیس فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ تشریحی کلمات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رفرفن اصل میں رفرف درختوں کے گھنے پتوں کو کہتے ہیں، پھر اسے رنگین فرش کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ روح المعانی میں حضرت علی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے کہ رفرفن بستر پر سونے کے لیے ڈالے جانے والی چادر یعنی بیڈ شیٹ کو کہتے ہیں۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابقرین ابقر کی طرف منسوب ہے۔ عربوں میں ابقر جنات کی آبادی والے شہر کو کہتے ہیں اور ہر عجیب و غریب چیز کو اسی شہر کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ اسی سے نفیس اعلیٰ چیز کو ابقر کہتے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کپڑے کو کہتے ہیں جس پر نقش و نگار ہوں۔ غیر معمولی خوبیوں کی مالک چیز کی صفت بیان کرنا ہو تو اسے ابقری کہتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی بے پایہ نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لا بشائن من الآئکہ ربی اکذب، اے اللہ تیری نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، تیری نعمتوں کا حق ادا نہ ہونے پر ہم شرمندہ ہیں اور ہم ادائے شکر کی نعمت کا بھی تجھی سے سوال کرتے ہیں۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والإکرام، بابرکت ہے آپ کے پروردگار کا نام جو صاحب جلالت و اکرام ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ مبارک ہے اس ذات کا اسم جو تمام نعمتوں کا سرچشمہ ہے۔ وہ بابرکت اسم الرحمن ہے جو اس کی رحمت کی وسعت پر دلالت کرنے والا اسم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسم الرحمن لفظ اللہ کی طرح صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے مختص ہے۔ نمبر 2، ذی الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے ذکر کے ساتھ اپنے اسماء مبارکہ میں سے 2 ایسے اسماء مبارکہ کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ کے اسم جلال یعنی جلیل القدر ذات ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اور ان اسماء کا ان نعمتوں کی فراوانی میں دخل ہے۔ والاکرام، یہی صاحب اکرام ذات انسان کو نعمات سے مالا مال کرنے کے لیے اس انتظار میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان نعمات کا مستحق بنانے کے لیے کوئی معمولی سا قدم کرے۔ ذل جلال صفات جلال و عظمت سے متعلق ہے اور والاکرام صفات جمال و انعام سے متعلق ہے۔ جلال سے قدرت اور اکرام سے عطا اور عنایت کا بیان ہے۔ یہاں پر سورہ رحمان کی تفسیر کا اختتام ہوتا ہے۔ شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں یہ تھوڑا سا کام کرنے کی توفیق